آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے جگ میں، جو آمنہ کے دلارے نہیں ہوتے۔ اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ ادھر والے تو بول رہے ہیں یار، آپ بھی بول دیجئے، ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خطیب بے مثال اور حضرت والا جو خطاب کرتے ہیں تو حقیقت میں دل سے اچھی باتیں نکالتے ہیں، اور حقیقت میں حضرت کی آواز کے اندر وہ جو ہے خاصیت ہے، جب وہ بولتے ہیں تو سیدھے دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو حضرت والا سے میری گزارش ہے کہ جن سے مراد حضرت مولانا محمد نعمان ثاقب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوبوں کو منور فرمائے۔ سبا سالار کے ہاتھوں خنجر کانپ جاتا ہے، حضرت کا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے۔ حضرت کی خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا، حضرت کی خاموشی کو بزدلی کا نام مت دینا، اگر یہ بول پڑتے ہیں تو لشکر کانپ جاتا ہے۔ حضرت والا مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبي الأنبياء والمرسلين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، حفاظ اعظام، بالخصوص قاری پرویز صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب، اور آج کی صدارت فرما رہے ہیں جناب علی وقار حافظ توفیق صاحب، اور بھائی میرے حافظ مونس صاحب۔ میرے دوستوں، واقعی ٹھنڈک ہے اور رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا ہے، زیادہ آپ کا وقت نہ لوں گا، لیکن ہمارا بیٹھنا اگر نبی کے طریقے پہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو واقعی ہمارا بیٹھنا بھی قبول ہوگا۔ صحابہ کرام کی جب مجلسیں لگتی تو میرے آقا فرماتے کہ اس طریقے سے بیٹھو کہ اگر اوپر سے چادر بھی ڈال دی جائے تو جھول نہ لے۔ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں براہ کرم ادھر۔ بہت باریک ہے وہ راستہ جس پر گزرنا ہے، بہت باریک ہے وہ راستہ جس پر گزرنا ہے،
قدم اپنا پھسل جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے، بڑی رنگین دنیا ہے، بڑے خطرے میں ایمان ہے، ہمارا دم نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمارا دم نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرات، حضرت مولانا سعد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو کی، آپ حضرات نے سماعت فرمایا، حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالی۔ میرے دوستوں اور احبابوں، یہ شاید بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے انعام رکھا ہے، اور یہ بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم سب کو یہ بتلا دیا کہ اے لوگوں، اس راستے پہ چلو گے۔ کون سا راستہ جو میں بتلا رہا ہوں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں تو اس میں 100% کامیابی ہے۔ جو راستہ میرے آقا بتلا کے گئے ہیں اس میں کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جن راستوں میں چلنے سے منع فرمایا ہے اس میں ناکامی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اور آگے چل کر کے جہنم ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور دوستوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام اور ایمان کے گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیا ہے۔ ہم سب نبی کے امتی ہیں، ہم سب نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب نبی کے پروانے اور نبی کے دیوانے ہیں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمارے خاطر رات میں بھی رویا، دن میں بھی رویا، ہمارے خاطر تکلیفیں برداشت کی، اور صرف یہی لب پہ ہر وقت جاری رہا، اے اللہ میری امت کی بخشش کر دینا، میری امت کی بخشش کر دینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف میں چند منٹ بولوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے احبابوں، یاد رکھو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اور یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے تو یہاں پر تیاری کرنے کے لیے دی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے واپس نہیں ہونا ہے۔ یہاں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دار فانی ہے، یہاں جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا پڑے گا، اور اگر ہم یوں ہی چلے گئے، اگر ہمارے پاس دین نہیں رہا، قرآن نہیں رہا، تعلیم نہیں رہی، تو خدائے ذوالجلال کی قسم ہم سے اللہ سوال بھی فرمائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا سوال فرمایا گا، ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ہم نہیں دے پائیں گے۔ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی فکر نہیں کی ہے کہ یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کہاں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اس کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے آنکھوں میں بینائی دی ہے، حلال دیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، بڑوں کے وقار کو سمجھنے کے لیے ان ہاتھوں میں حرکتیں دی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ تم لوگوں کی مدد کرو، تم لوگوں کی مدد کرو، تم ضعیف لوگوں کے سہارا بن جاؤ، اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ اور یہ پیر اس لیے دیے ہیں کہ تم لاعنی باتوں کی طرف مت جائیے، برائی کی طرف مت جاؤ، بلکہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے تو ان پیروں سے چل کر کے اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ بھاگو۔
اس لیے دیا ہے یہ قرآن، سننے کی طاقت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس میں کسی کی برائی کو نہ سنا جائے، اس میں گانے نہ سنے جائیں، اس میں گالی گلوج نہ سنی جائے، بلکہ خدا کا کلام سنا جائے، نبی کے پیغامات کو سنا جائے، امام جو کہہ رہا ہے اس کی تقریر کو سنا جائے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے جو پیغامات بھیجا ہے اس کو سن کر کے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، یہ پانی ہمارے لیے، یہ ہوائیں ہمارے لیے، یہ دن ہمارے لیے، یہ زمین ہمارے لیے، یہ پیڑ پودے ہمارے لیے۔ اے میرے عزیزوں، یہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے، بس اللہ فرماتا ہے ساری چیز تمہارے لیے، بس تم ہمارے ہو جاؤ، تم ہمارے ہو جاؤ۔ یہ ناک ہے تم استعمال کرو، زبان کو تم استعمال کرو، ہاتھوں کو استعمال کرو، پیروں کو استعمال کرو، لیکن اے میرے بندو دل کی کوٹھری خالی رکھو، بس اس میں تو تم مجھے بسا لو، اس میں مجھے بسا لو، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جو سورج کو چمکاتا ہے، خدا وہ ہے جو ستاروں کو جگمگاتا ہے، اللہ وہ ہے جو چاند کو نمودار کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو یہاں پر بٹھالے ہوا ہے، اللہ وہ ہے جو ہمیں اولادیں دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہم کو تمام ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اے میرے بندو مجھے یاد بھی کرتے رہا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سے ہم فرماتے کہ اللہ ہم تمہیں نہیں یاد کریں گے، ہم نہیں یاد کریں گے، کسی بھی حال میں یاد نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا دماغ مہرا گیا ہے، تمہاری عقلیں کام کرنا بند کر دیا، تمہیں معلوم بھی ہے تم میرا نام اگر لینا بھی نہیں چاہتے ہو، میں جانتا ہوں کیسے ہمارا نام لیا جائے اور کیسے تمہاری زبان پہ نکلے۔ اے میرے یاروں، کبھی اسپتال کی چارپائی پر لٹال کر کے اپنا نام زبان پر لاتا ہے، کبھی ٹھوکریں دے کر کے زبان پر لاتا ہے، کبھی مصیبتوں میں گرفتار کر کے لاتا ہے۔ یاد رکھو جب کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، میں تو تمہیں وہاں یاد کرا کے رہوں گا، اپنا نام تمہاری زبان پہ لا کے رکھوں گا۔ اسپتال کی چارپائی ہوگی، بے سہارا ہو جائیں گے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، سب ہماری زبان پر اللہ ہی اللہ ہوگا۔ اے میرے دوستوں، میرے احبابوں، وہ گھڑی نہ آنے دیجئے، وہ ایسی کیفیت کو پیدا نہ کیجئے۔ میرے دوستوں، میرے احبابوں، یہ دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ تھوڑی دن کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کا سامان بس صرف اور صرف دیکھنے کا سامان، صرف دیکھنے کا سامان ہے۔ میں عرض کر دوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ عبرت کا واقعہ ہے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں سے امتحان لے کر کے آؤ۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ فرشتہ غریب مفلس بن کر کے آتا ہے، اور آنے کے بعد میں پہلے تو آتا ہے اور آنے کے بعد میں ایک گنجے سے ملاقات ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ کہا میرا حال کیا پوچھتے ہو، میرا حال کیا پوچھتے ہو، کھجلا کر کے تو میرے ناخن بھی گھس چکے ہیں، میرے سارے بال گر گئے ہیں، دن میں بھی یہی کیفیت ہے، رات میں بھی یہی کیفیت ہے، میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ میرے بال اگائیں، یہ بیماری دور ہو جائے، اور میں کیا چاہوں گا؟ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد میں اس کے بال آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد پھر کہتا ہے تمہیں کسی مال کی ضرورت ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے اگر مجھے مال کی چاہت اور تمنا ہے، اگر مجھے مال مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو وہ فرشتہ ایک کافن
اٹھنی دیتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے اللہ اس اونٹنی میں اتنی برکت دے دے، اتنی برکت دے دے، کھیت اور کھلیہان بھر جائیں۔ پھر وہ اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے خیریت پوچھتے کہ کیا حال ہے چچا میاں؟ میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ اب تو اپنے بھی پرائے ہو چکے ہیں، اب تو اپنے بھی اپنے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، میری پلیٹ بھی الگ کر دی گئی، میرا دسترخوان بھی الگ کر دیا گیا، میرا گلاس بھی الگ کر دیا گیا، اب کیا پوچھتے ہو؟ او چچا جان کیا چاہتے ہو؟ بس یہی چاہتا ہوں کہ یہ مرض دور ہو جائے۔ وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ مرض دور ہوتی ہے۔ پھر کہتے کسی مال کی چاہت ہے، مال کی محبت ہے تمہیں؟ کہا کچھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک گابھن گائے اسے دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اتنی تو برکت دے دے، اتنی برکت دے دے کہ اس کی ساری مفلسی اور غریبی دور ہو جائے۔ وہ فرشتہ اور آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد میں ایک نابینا سے ملاقات ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اے چچا میاں کیا حال ہے؟ پوچھتے ہیں کہ کیا حال تم میرا پوچھتے ہو؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ دنیا کس رنگ کی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں پہ خشکی ہے، مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہاں پہ تری ہے۔ میں جب چلتا ہوں کہیں پتھر سے ٹکراتا ہوں، میں جب چلتا ہوں کبھی پیڑ سے ٹکراتا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم میرے گھر کا دروازہ کس رخ کا ہے، میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ اے چچا میاں کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میرا حال کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ مت پوچھو کہاں سے آئے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہتے ہو؟ میرے آنکھوں میں بینائی آ جائے، میں کیا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ دیکھ سکوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ سے دعا کرتا اور دعا کرنے کے بعد میں اس کے آنکھوں میں بینائی آ جاتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی مال سے محبت چاہت ہے، کیا تم لینا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو؟ وہ فرشتہ ایک گابن بکری دیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اتنی برکت دے دے، اتنی برکت دے دے کہ ریوڑوں کے ریوڑ تیار ہو جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد، عرصے کے بعد اس فرشتے کو اللہ رب العزت پھر امتحان لینے کے لیے بھیجتا ہے کہ جاؤ۔ اب وہ فرشتہ بڑا مفلس و کمزور بن کے آتا ہے، سب سے پہلے اس گنجے کے پاس جاتا ہے اور گنجے کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ اے چچا میاں میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت مفلس ہوں، میں بہت کمزور ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ایک اونٹ کا بچہ دے دو تاکہ میں اس کا دودھ نکال کر کے میں پی سکوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پہلے بڑے غریب تھے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ پہلے بہت مفلس و کمزور تھے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے گنجے کے مرض لگی ہوئی تھی۔ تو چچا میاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں فرمایا تمہیں اور کوئی نہیں ملا، سیدھے تم میرے پاس چلے آئے ہو۔ کس نے کہا کہ میں مفلس تھا، کس نے کہا کہ میں غریب تھا، کس نے کہا کہ میں کمزور تھا؟ یہ تو مال و دولت نہ جانے کب سے میرے پاس چلی آئی ہے، کب سے چلی آئی ہے، کس نے تم سے کہہ دیا کہ یہ مرض میرے تھے؟ میرے خاندان میں کبھی مرض نہیں ہوئی۔ اللہ سے اس نے دعا کی کہ اے اللہ یہ امتحان میں ناکامیاب ہو گیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو پہلی حالت کی طرح کر دیجئے۔ دیکھتے دیکھتے وہ پہلی حالت میں ہو جاتا ہے اور آگے فرشتہ بڑھنے کے بعد میں جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے ان کے پاس جاتا، چچا میاں بہت دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کوئی گائے کا بچہ ہو تو دے دے تاکہ میں اپنے پیٹ کو بھر سکوں دودھ نکال کر کے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پہلے کوڑ کا مرض تھا، اللہ نے آپ کو صحت دے دی۔ فرمایا اے احمق کمزور کہاں سے تو چلا آ رہا ہے؟ وہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا نوکروں کا حساب کر رہا ہے، کھیت و کھلیہان اس کے بھرے ہوئے ہیں، کل کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج آیا ہے مفلس و کمزور مدد کے لیے۔ اے میرے یارو عبرت کی بات بتا کے جا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے گا اور سن کر کے عمل کریے گا، اس میں آپ بھی چلنے کی کوشش کرنا، اللہ مجھے بھی چلانے کی کوشش کرنا، اس حقیر سراپا کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے بھی تو عمل عطا فرما اور ہمیں بھی تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کچھ دے دے تاکہ میں اپنے پیٹ کو بھر سکوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، جلال میں آ گیا، کھڑا ہو گیا، کہ کس نے بتایا؟ میرے خاندان میں کبھی، میری نسل میں کبھی ایسا مرض ہی نہیں آیا، مرض ہی نہیں آیا اور کوئی نہیں ملا، سیدھے چلا آیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ بھی امتحان میں ناکامیاب ہو گیا،
یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر یہ جھوٹ بولنا تو پہلی حالت میں کر دے گا, پہلی حالت میں ہو جاتا ہے. اب یہ فرشتہ جاتا ہے اور جانے کے بعد نابینا سے پوچھتا ہے, او چچا میاں خیریت تو ہے؟ جی ہاں خیریت ہے. بیٹھو بیٹھو, کیا بات ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے, بہت دور سے آیا ہوں, کمزور ہوں, مفلس ہوں. کوئی بچہ مل جاتا بکری کا ذبح کر کے اس کے پیٹ پال, اپنا پیٹ پال لیتا, اپنی بھوک و پیاس کو دور کرتا. فرمایا چچا میاں میں نے سنا ہے کہ آپ پہلے نابینا تھے, آپ مفلس و کمزور تھے. کہا جی حق آپ نے فرمایا, میں مفلس تھا, کمزور تھا, یہ اللہ کی عطا ہے. اور کیا فرمایا فرشتے نے؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, اللہ کے نام پر مانگتا ہوں. وہ نابینا جو پہلے تھا وہ کھڑا ہو جاتا ہے, جو ریوڑوں کا مالک ہوتا ہے, جو بکریوں کے ریوڑوں کا مالک ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مفلس و کمزور جو دیکھنے میں نظر آ رہے ہو, چچا میاں تم اس کے نام سے مانگنے آئے ہو جس نے مجھے عطا کیا ہے, جس نے مجھے عطا کیا ہے. جاؤ, ایک بچہ نہیں, سارا کا سارا ریوڑ اس کے نام پر قربان ہے. وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا, اللہ سے دعا کرتا, اے اللہ یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے, اس کو اور برکت دے دیجئے, اس کو اور برکت دے دیجئے. اے نوجوانان اسلام سنو, اللہ نے تمہیں دیا ہے تب تم پہنتے ہو, اللہ نے دیا ہے تب تم کھاتے ہو, اللہ نے دیا ہے جب دیکھ رہے ہو, اللہ نے دیا ہے تب تم چل رہے ہو. اے نوجوانوں, ان ہاتھوں کو اللہ کے لیے استعمال کرو, ان پیروں کو خدا کے لیے استعمال کرو, ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کہاں گئے امام صاحب؟ جاؤ تو کبھی خیریت پوچھ لیا کرو, کبھی تو پوچھ لیا کرو. اے جس اللہ نے دیا ہے, جس اللہ نے دیا اسی کے نام پر تم خرچ نہیں کرتے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا دیا ہوا پیسہ, میری دی ہوئی دولت, میرا دیا ہوا سب کچھ اور میرے ہی نام پہ نہیں بندہ خرچ کر رہا ہے, بندہ نہیں خرچ کر رہا ہے. یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں, یاد رکھو اللہ کے راستے میں تم جتنا بھی خرچ کرتے چلے جاؤ گے اللہ اتنا ہی دیتا چلا جائے گا, اتنا ہی دیتا چلا جائے گا. ایک مرد قلندر مجاہد میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اللہ اس کی عمر میں اور لمبی برکت عطا فرمائے. سوچ ہے, فکر ہے کہ جتنے خرچ کرتا جاؤں گا ایک راستے کو چھوڑوں گا دوسرے راستے کو پاؤں گا, اور جتنا خرچ کرتا چلا جاؤں گا میں اتنا ہی اللہ مجھے دیتا. یہ یقین بناؤ, یہ یقین بناؤ میرے دوستو, میرے احبابوں. یاد رکھو کبھی کبھی امام کے پاس جایا کرو, اس سے پریشانیوں کو معلوم کیا کرو. کہو ہائے قاری پرویز صاحب ذرا میرے پاس بیٹھو تو صحیح, تمہارے گھر کے حالات صحیح ہیں, اماں خیریت سے ہیں, ابا ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی پریشانیاں تو نہیں ہیں؟ امام صاحب کو تنہا چھوڑ دیا, کبھی رات میں دیکھنے نہیں گئے کہ امام صاحب کیسی کیفیت میں لیٹے ہوئے ہیں. ہم تو گدوں میں لیٹے ہیں, ہم تو رضائیوں میں سو رہے ہیں, امام صاحب کے پاس رضائی ہے کہ نہیں ہے, گدا ہے کہ نہیں ہے, امام صاحب نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس دن ہمارے گھر میں باری ہو, جس دن ہمارے گھر کا کھانا ہو, جو دن ہمارا ہو اس دن میں کوئی متعین نہیں ہے. تم اپنے لیے جو چیز لائے ہو, اگر کوئی گھر میں اچھی چیز بن رہی ہو اس کو چپکے سے لے جا کر کے امام صاحب آپ بھی تو ہمارے گھر کے فرد ہیں نا, کرو گے نا انشاءاللہ. ہر وقت خیال رکھو, تمہیں معلوم بھی ہے کتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ یہ نونہال بچے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں قاعدہ پڑھا رہے ہیں, انہیں قرآن پڑھا رہے ہیں. قرآن وہ قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, رمضان المبارک میں قرآن اترا ہے, میرے آقا پہ قرآن اترا, میرا آقا پر قرآن اترا. نبی کی زبان عربی ہے, اللہ کے نظام ہے اس کے اندر, اللہ کے قوانین ہیں اس کے اندر, اللہ کے قوانین ہیں, اللہ کی خوشنودی اس کے اندر ہے, اللہ کیا چاہتا ہے یہ پیغامات قرآن کے اندر ہیں. ایسے قرآن پاک سے ہمارے بچوں کو وہ آراستہ کر رہے ہیں, آراستہ کر رہے ہیں. ان کا خیال رکھیے, مدارس میں خوب خرچ کریے. بتاؤ تو صحیح میرے دوستوں, میرے عزیز نوجوان بھائیوں, میں اپنے گھر کا محاسبہ کروں تو واقعی 100 روپے کا ناشتہ ہوتا ہے, اور 100 روپے کا ناشتہ مہینے میں 30 دن ہے, مہینے میں 30 دن ہوئے. یاد رکھو 3000 ناشتے کے رکھو, ایک ٹائم کا کھانا 100 روپے کا رکھ لو. 100 روپے کا کھانا, ایک ٹائم کا 100 روپے کا کھانا میرے دوستوں, میرے احبابوں, ایک ٹائم کا کھانا اگر 100 روپے کا ہوا
ہوا تو 30 دن کا 100 روپے کا غیر 3000 ہوا، ناشتے کے 3000، دوپہر کا کھانا 3000، 6000، پھر شام کا کھانا وہ 3000 کا رکھ لو، 9000 روپے کھانے کے ہو گئے، کھانے کا 9000 ہو گئے۔ اس کے بعد تمام ضرورتیں ہیں، امام کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ آج سے تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی امام کی ضرورتیں ہوں گی وہ کریں گے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ ان جوانی کو، اس بڑھاپے کو ہم اللہ کے راستے پہ لگائیں گے۔ یاد رکھو یہی بڑھاپا، یہی جوانی ایک دن دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو گھر کو چھوڑ جائیں گے، محلات کو چھوڑ جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ بیوی بچے چیخو چلا رہے ہوں گے، ابا ہمارے سو رہے ہوں گے، ابا کو آواز دینے کے لیے ہم کوشش کریں گے، لیکن ابا لیٹے ہوئے ہیں، ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، ان کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، میرے احبابوں، ہمارے ہاتھ کوئی دوسرا سیدھا کر رہا ہوگا، ہمارے پیر کو دوسرا سیدھا کر رہا ہوگا، ہمارے کرتے کے بٹن کو دوسرا کھول رہا ہوگا، ہمارے رومال کو کوئی دوسرا نکال رہا ہوگا۔ یاد رکھو ایسی کیفیت آنے والی ہے، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو۔ آج گرمی کی اور سردی کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جاتے، کیسے ہم وضو بنائیں گے؟ اے رب، اگر ہمیں تو سردی کے موسم میں بلا لے گا تو لوگ مگھوں میں پانی بھر بھر کر کے ڈالیں گے، ہم منع بھی نہیں کر سکیں گے، ہم منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم تختے پر لیٹے ہوئے ہوں گے، ہم کھڑے ہو کے غسل اپنے آپ نہیں لے رہے ہوں گے۔ ہمارے بھائی کے ہاتھ میں اس انگلی میں، شہادت والی انگلی میں روئی لپٹی ہوئی ہوگی، وہ دانت کو صاف کر رہے ہوں گے، کبھی ناک کو صاف کر رہے ہوں گے۔ اور میرے یاروں کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کہے میرے نوجوان بھائیوں کہاں چلے جا رہے ہو؟ تم نے راہ راست کے طریقے کو توڑا ہے، گھر میں تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ہم نے طریقہ فاطمہ کو چھوڑا ہے، ہمارے گھر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، رحمتیں ہمارے گھر سے جا رہی ہیں۔ نہیں، آؤ لوٹ کر کے آؤ، نبی کے راستے کو اپنا لو، نبی کے طریقے کو اپنا لو، اپنی زندگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کی کوشش کرنے لگو۔ یاد رکھو تمہیں دکھ آئے گا، تمہیں پریشانی آئے گی، جب اللہ کے سامنے کہو گے خدائے ذوالجلال کی قسم ہم نبی کے ہو جائیں گے، نبی ہمارا ہو جائے گا، اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے میرے دوستوں، اے میرے احبابوں، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگ جائے انگوٹھے میں بل بلا کے رہ جاتے ہیں، بل بلا کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھو عذاب قبر ہو رہا ہوگا، اندھیری کوٹھری ہوگی، خدائے ذوالجلال کی قسم میرے آقا نے فرمایا ہے اگر نمازیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، قرآن ہمارے پاس نہیں ہوگا، حدیث نبوی ہمارے پاس نہیں ہوں گی، ہم یوں ہی اٹھ کے قبر کے اندر چلے جائیں گے، اندھیری کوٹھری میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مسلط فرما دے گا، وہ ہتھوڑا مار رہا ہوگا کہاں؟ سر پہ اور تا قیامت تک مارتا رہے گا۔ او میرے یاروں، اور ایسا اژدہا مسلط کر دے گا، ایسا اژدہا مسلط کر دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے کہ اگر وہ اژدہا ہرے بھرے گھاس میں اگر فنکار مارتے تا قیامت تک کی وہاں پہ گھاس نہ جمے، وہ فنکار مرے گا، وہ ڈسے گا، 70 گز زمین کے اندر چلے جاؤ گے، بھائی ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا، ہم وہاں چیخ چلا رہے ہوں گے، کوئی ہماری آواز کو نہیں سنے گا۔ اے دوستو، اگر آواز کو سن رہا ہوگا تو وہ میرا رب ہوگا۔ او میرے یارو، پتہ نہیں ہم کو کل قبر کے اندر جانا پڑے یا آج جانا پڑے یا رات میں اٹھ کے چلے جائیں، ہر وقت قبر کی تیاری کرو، ہر وقت قبر کی تیاری کرو۔ چلے جاؤ گے قبر پہ کندھے پہ رکھ کر کے لوگ لے جائیں گے، اور لے جانے کے بعد میں نیچے اتار دیں گے، دڑا دھڑ مٹی ڈال کر کے واپس چلے آئیں گے، پھر کبھی پلٹ کر تمہیں دیکھنے نہیں جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اے میرے احبابوں، فکر کرو، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، قرآن کے تلاوت کی پابندی کرنا ہے۔ ہم نے عیاشی میں زندگی گزاری، کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھی طریقے سے وضو بناؤ، اچھی طریقے سے وضو بناؤ، وضو بنانے کے بعد میں اللہ کے سامنے کہو یا اے اللہ، جتنی زندگی گزر گئی، نہ جانے کتنے بڑے بڑے ہم نے گناہ کیا، آج تو معاف فرما دے۔ ہاں بتاؤ، نبی کے ہم امتی، نبی کے چاہنے والے، نبی کے پروانے، کھیت میں 1 بیگھے کے کھیت میں کتنا بیج پڑنا چاہیے یہ مجھے معلوم،
कितना वजन बता दोगे? 200 आदमियों का खाना कितना बनना चाहिए, चावल का वजन बता दोगे? घर में अगर कोई मशवरे की जरूरत हो तो फला साहब से ले लो, उस मशवरे को दे दोगे। खुदा जलाल की कसम अभी तक हमने वजू का तरीका नहीं सीखा। सब कुछ सीख लिया पर ये न सीखा। मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, इस पर फिक्र करनी है। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। 5 मिनट और रह गए जो मुझे वक्त दिया गया। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, इसकी कदर करनी है, इसकी कदर करनी है। रमजानुल मुबारक के रोजे रखने हैं, इफ्तारी का एहतमाम करना है, सहरी का एहतमाम करना है, तरावियों का एहतमाम करना है, रमजानुल मुबारक के रोजे का एहतमाम करना है। हम अपने मस्जिद जाकर के सुन्नत व नवाफिल का एहतमाम करेंगे। कहो इंशाअल्लाह ये बाबरकत महीना है, ये बख्शिश का महीना है, ये रहमत का महीना है, ये बरकत का महीना है। जो इन दिनों में मांगोगे अल्लाह वो पूरा फरमाएगा, फरमाएगा। करो कोशिशें, इंशाअल्लाह हम भी अमल करें, आप भी अमल करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह हम सियाहकार हैं, खताकार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा। अल्लाह तू तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह रहीमी का करीमी का मामला फरमा। अल्लाह हम तो गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक गुनाह होते हैं। ए मौला, दिन के उजालों में भी गुनाह हुए हैं, रात की तारीखियों में भी गुनाह हुए हैं। अल्लाह फिर भी तो हम तेरे बंदे हैं। अल्लाह सर के बालों के लेकर के पैर के नाखूनों तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। ऐ मौला रहम फरमा, करम फरमा। तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। हमारे छुपे हुए, खुले हुए, छोटे बड़े अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हम बड़े तुक्के मारे हुए हैं, बड़े परेशानियों में घिरे हुए हैं, बड़ी तकलीफों में मुब्तला है। अल्लाह तकलीफ देने वाला तू ही है, परेशानियों में घेरने वाला तू ही है। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ मौला, ऐ मौला, तू तो बड़ा रहीम है ना मेरे मौला, तू तो बड़ा अच्छा है ना मेरे मौला। अल्लाह अगर तू रूठ जाएगा तो हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे, जलीलो ख्वार हो जाएंगे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, हमारे दुख दर्दों को दूर फरमा। ऐ मौला, बड़ी परेशानियों में घिरे हुए हैं, किसको बताएं? तुझे न बताएं तो किसको बताएं? कौन है हमारा, कौन है? कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई इस दुनिया में नहीं है। ऐ मौला, तू हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, बोल देना कि मैंने परेशानियों को दूर कर दिया। अल्लाह तू तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा सत्तार है, बड़ा गफ्फार है। ऐ अल्लाह, हम तो गफ्फारी चाहते हैं, अल्लाह हम तो सत्तारी चाहते हैं। ऐ मौला, अपने नजर, अब ऐ मौलाए करीम, हम सब पर नजर का करम का मामला फरमा दे। अल्लाह नजर का करम का मामला फरमा दे। अल्लाह ये मासूम मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह घर से ये किताबें लेकर के निकलते हैं। तेरे नबी ने फरमाया है कि इनके जो मदरसे के लिए निकलता है, कुरान सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते पर बिछा देते हैं। ऐ मौलाए करीम, ऐ मौलाए करीम, घोंसलों में रहने वाले परिंदे भी दुआ करते हैं, कीड़े मकोड़े भी दुआ करते हैं। इन मासूम मासूम बच्चों के अल्लाह सदके में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, इरादों को पूरा फरमा दे। जो लोग मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी अता फरमा। ऐ मौला, ऐ रहीम, ऐ करीम, जो लोग मौलाए करीम जिस लाइन से जिस परेशानी में मुब्तला हैं, तू बेहतर जानता है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ मौलाए करीम, कारी परवेज साहब यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत, अमन सुकून ऐ मौलाए करीम इस गाँव में जारी और सारी फरमा दे। अल्लाह इनके तकाजे को हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह,
یہاں پر چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، جو جن پریشانیوں میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا ہے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً اہل اسٹیج والوں کے، اے اللہ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہر پریشانیوں، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اہلیہ محترمہ کی طبیعت خراب ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ والدہ محترمہ کے اے اللہ طبیعت ناساز ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں اتحاد، آپس میں پیار، آپس میں الفت و محبت اے اللہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا ہم سب اے جو محبت کرتے ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے جائز ارادوں کو پورا فرما۔ کام دھندے تجارتوں میں اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ اے رب ذوالجلال، جو اے رب ذوالجلال جن لوگوں نے لکھا ہے یا میسج کیا ہے، اے اللہ جو امید رکھتے ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول منظور فرما لے۔ ہم سب کی دعا کو اپنے حبیب سرور کونین تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طویل میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔